بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم چھٹی کلاس کا سبق نمبر 8 پڑھ رہے ہیں۔ اس کا عنوان ہے پرانا کوٹ، اور یہ تحریر ہے سید محمد جعفری صاحب کی، ایک مزاحیہ طنز مزاحیہ کہہ سکتے ہیں، طنز مزاحیہ نظم ہے۔ تو چلیں ہم چلتے ہیں اسکرین کی جانب، تاکہ آپ کو میں پڑھ کے سناؤں، ساتھ ہی آپ کو اس کی مشق کراؤں۔ تو چلتے ہیں اسکرین کی جانب۔ عزیز طلباء، ہم اسکرین پہ آ گئے ہیں۔ تو آج ہم کلاس 6 کا سبق نمبر 8 پڑھ رہے ہیں۔ یہ اس کا عنوان ہے پرانا کوٹ۔ یہ ایک نظم ہے جو سید محمد جعفری صاحب نے لکھی ہے۔ تو یہ ایک مزاحیہ سے نظم ہے، لیکن اس میں بڑے مطلب ایسے پوائنٹس ہیں، معاشرے کے ہماری ناہمواری اور دیگر جو مسائل انسان کو پیش آتے ہیں، اس کے متعلق اس میں کچھ پیغام بھی ہے۔ تو چلیے پڑھتے ہیں۔ یہ شروع میں اس کے یہ لکھا ہے کہ کچھ الفاظ جیسے غنیمت یعنی اسی کو کافی سمجھنا، اسی پہ اکتفا کی چیز پہ اکتفا کر لینا، اس کو کہتے ہیں غنیمت۔ نیلام وہ چیز ہوتی ہے جو مطلب ہے کہ لوگ بولی لگاتے ہیں، بولی لگانے کو نیلام کہتے ہیں۔ خستہ کہتے ہیں پرانے کو۔ عبرت جس کو دیکھ کر انسان کو مطلب ہے کچھ سبق حاصل ہو، اس کو کہتے ہیں عبرت۔ قلیل کہتے ہیں کم کو۔ رنگت ظاہر ہے کیا اس کا جو رنگ ہے۔ جامہ کہتے ہیں لباس کو۔ چکنائی بھی آپ سمجھتے ہیں، چکنائی جو کسی آئل کا یا کسی اور چیز کا داغ، اسے کہتے ہیں چکنائی۔ وضع کہتے ہیں وضع جیسے کہتے ہیں پرانی طرز کی چیز ہو تو اسے کہتے ہیں پرانی وضع۔ یہ نئی وضع کی چیز ہو تو اسے کہتے ہیں نئی وضع۔ وضع کہتے ہیں طریقے کو یا فیشن کو۔ جاڑا کہتے ہیں سردی کو۔ تو اب ہم نظم پڑھتے ہیں۔ نظم شروع ہوتی ہے کہ خریدا جاڑوں میں نیلام سے پرانا کوٹ، خریدا جاڑوں میں نیلام سے پرانا کوٹ، جو پھٹ کے چل نہ سکے یہ نہیں ہے ایسا نوٹ۔ خریدا جاڑوں میں نیلام سے پرانا کوٹ، جو پھٹ کے چل نہ سکے یہ نہیں ہے ایسا نوٹ، اور پرانی وضع کا بے حد عجیب جامہ ہے۔ پرانی وضع کا بے حد عجیب جامہ ہے، پہن چکا اسے خود واسکو ڈی گاما ہے۔ واسکو ڈی گاما ایک وہ تھے جیسے کولمبس تھا، جسے امریکہ کو کیا تھا دریافت کیا تھا۔ اس واسکو ڈی گاما وہ شخص ہے جس نے ہندوستان کے لیے، انڈیا کے لیے اس نے ایک شارٹ کٹ ڈھونڈا تھا سمندر میں، سمندری بحری راستہ۔ واسکو ڈی گاما وہ ہے۔ نہ دیکھ کوہنیوں پہ اس کی خستہ سامانی، پہن چکے ہیں اسے ترک اور ایرانی۔ جگہ جگہ یہ پھرا مثل مارکو پولو، یہ کوٹوں کا لیڈر ہے اس کی جے بولو۔ مارکو پولو ایک بڑا مشہور وہ تھا سپہ سالار، تو کہتے ہیں یہ اس نے بھی اس کی طرح یہ پھرتا رہا ہے مارکو پولو ایک وہ تھا، سیاح مارکو پولو۔ تو یہ کہتے ہیں سیاح کی طرح جیسا وہ پھرتا تھا جگہ جگہ، تو اس طرح یہ بھی پھرتا رہا ہے۔ یہ کوٹوں کا لیڈر ہے اس کی جے بولو، یعنی یہ لوگ کوٹوں کا لیڈر ہے اس کی جے بولو کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کو زندہ باد کہو اس کو۔ بڑا بزرگ ہے یہ گو قلیل قیمت ہے، میاں بزرگوں کا سایہ بڑا غنیمت ہے۔ تو یعنی پرانا ہے، لیکن اس کی پرانے کی چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس کی قیمت بہت کم ہے۔ تو میاں بزرگوں کا سایہ بڑا غنیمت ہے، کہتے ہیں یعنی بزرگوں کا سایہ جو ہے وہ اس کو بہت غنیمت سمجھنا چاہیے۔ تو یہ بھی کوٹوں کا بزرگ ہے، اس کو بھی غنیمت جانیے۔ جو قدردان ہیں وہ جانتے ہیں قیمت کو، کہ آفتاب چرا لے گیا ہے رنگت کو۔ یعنی جو اس کی قدر کرتے ہیں، قدر کرنے والے لوگ، تو اس کی قیمت کا ان کو پتہ اندازہ ہے کہ اس کی کیا قیمت ہونی چاہیے۔ حالانکہ اس آفتاب یعنی سورج اس کی رنگت کو پھیکا کر دیا اس نے۔ جگہ جگہ یہ دھبے ہیں اور چکنائی، پہن چکا ہے کبھی اس کو کوئی حلوائی۔ یہ تو واضح ہے، مطلب ہے کہ اتنا مشکل نہیں ہے۔ گزشتہ صدیوں کی تاریخ کا ورق ہے یہ کوٹ،
خریدو اس کو کہ عبرت کا ایک سبق ہے یہ کوٹ. تو یہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا. ابھی ہم آپ کو مشق کرائیں گے. تو عزیز طلباء، اب ہم اس کی مشق پہ آ گئے ہیں. مشق کریں گے. یہ جو آپ کو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھایا ہے کلاس 6 کا سبق نمبر 8، وہ نظم تھی پرانا کوٹ. اب اس کی ہم مشق کر رہے ہیں. تو سوال نمبر 1 ہے اس کا، سوالات کے مختصر جواب دیں. الف، اس نظم میں کون سی 2 تاریخی شخصیات کا ذکر آیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے مارکو پولو اور واسکو ڈی گاما. مارکو پولو اور واسکو ڈی گاما. بے، کوٹ پر چکنائی کے دھبوں کا باعث کیا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ بقول شاعر کوئی حلوائی بھی اس کو پہن چکا ہے. اب چونکہ حلوائی کا کام ظاہر ہے گھی کا ہوتا ہے، لہذا اس پر گھی کی مطلب آئل کی یا گھی کی چکنائی کے دھبے اس پہ لگے ہوئے ہیں. جیم ہے کہ کوٹ کو تاریخ کا ورق کیوں کہا گیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ بقول شاعر بڑی بڑی ہستیاں کئی صدیوں سے اس کو پہنتی چلی آ رہی ہیں، اس لیے یہ تاریخ کا ورق ہے. اصل میں یہ مزاحیہ نظم ہے. تو یہ مزاحیہ انداز میں اس کوٹ کے پرانے پن پر شاعر نے اپنے نے اس کو بیان کیا، اس کے پرانے پن کو. تو پرانے پن کو مزاحیہ انداز میں بیان کرنے کے لیے کہا ہے کہ بڑی بڑی ہستیاں اس کو صدیوں سے پہنتی چلی آ رہی ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہو سکتا. کوئی کوٹ بھی اتنا اس قدر قدیم اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ اتنے ہزاروں سال سے لوگ اس کو پہنتے چلے آ رہے ہوں. لیکن یہ شاعرانہ تعلی اسے کہتے ہیں. شاعرانہ تعلی یعنی بڑھا چڑھا کے بیان کرنا. تو شاعر نے اس کو اس انداز سے بیان کیا ہے. پرانے کوٹ کو کون کون پہن چکے ہیں؟ تو جواب اس کا ہے واسکو ڈی گاما، مارکو پولو، ایرانی، ترک اور حلوائی اس کو پہن چکے ہیں. مطلب ہے کہ نظم کے مطابق. حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ ایسے لوگوں نے پہنا ہو، لیکن شاعر نے جو جس انداز سے اس کا ذکر کیا ہے مزاحیہ انداز سے، اس کے مطابق اس کو یہ تمام لوگ پہن چکے ہیں. نمبر 2، نظم پرانا کوٹ کو پیش نظر رکھتے ہوئے درست جواب کی نشاندہی ٹک کے نشان سے کریں. تو ٹک کی جگہ ہم نے اس کے نیچے پیلے رنگ کا ہائی لائٹنر سے نشان لگا دیا ہے تاکہ آپ کو صاف نظر آ سکے. تو پہلا ہے اس کا الف جز، پرانا کوٹ نیلام سے کب خریدا گیا؟ اس کی جو چوائسز ہیں وہ نمبر 1 گرمیوں میں، نمبر 2 جاڑوں میں، نمبر 3 سردیوں میں، نمبر 4 بہار میں. تو اس کو خریدا گیا جو نظم کے مطابق جاڑوں میں. بے، اگر پھٹ جائے تو پتہ ہی نہیں چل سکتا. اگر پھٹ جائے تو چل نہیں سکتا کیا چیز؟ جوتا، کوٹ، ٹائر، نوٹ. تو صحیح جواب کیا ہے اس کا؟ نوٹ. جیم ہے پرانا کوٹ کس وضع کا عجیب جامہ ہے؟ تو چوائسز ہیں نمبر 1 پاکستانی، نمبر 2 پرانی، نمبر 3 ایرانی اور نمبر 4 جاپانی. تو یہ ہے اس کا صحیح جواب. یہ نظم کے مطابق وہ ہے پرانی. اس کا دال ہے سوال نمبر 2 کا کہ پرانا کوٹ کس کی طرح جگہ جگہ پھرا ہے؟ نمبر 1 ابن بطوطہ کی طرح، نمبر 2 ابن عیسیٰ کی طرح، نمبر 3 مارکو پولو کی طرح یا نمبر 4 واسکو ڈی گاما کی طرح. تو نظم کے مطابق صحیح جواب ہے مارکو پولو. تو مارکو پولو کے پہ آپ ٹک کا نشان لگائیے. اس کا جز ہے پرانے کوٹ کی رنگت کون چرا لے گیا؟ نمبر 1 آفتاب، نمبر 2 گلاب، نمبر 3 مہتاب یا نمبر 4 حالات. تو نظم کے مطابق اس کی رنگت چرا لے گیا آفتاب، یعنی سورج کی روشنی سے اس کی رنگت خراب ہو گئی. تو سوال نمبر 3، درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیے. پہلا لفظ قلیل کہتے ہیں مختصر کو. دوسرا ہے آفتاب کہتے ہیں سورج کو. نمبر 3 وضع کہتے ہیں طرز کو یا اس کا جو ڈیزائن ہے اس کو. تو اردو میں طرز کہیں گے اس کو. جامہ کہتے ہیں لباس کو. مثل یعنی اس کی طرح، فلاں کی طرح، اسے کہتے ہیں مثل. مثال بھی کہہ سکتے ہیں آپ کو، لیکن اس کو آسان اردو جو ہے وہ ہے کی طرح. نمبر 4 درج ذیل الفاظ میں سے مذکر اور مؤنث الگ الگ کریں. کوٹ، نوٹ، وضع، جامہ، تاریخ، ورق، عبرت، آفتاب، رنگت، چکنائی، حلوائی. تو ہمیں جب الگ الگ کر دیے ہیں، مذکر جو ہیں وہ ہیں کوٹ، نوٹ، جامہ، ورق، آفتاب، حلوائی.
تو یہ سارے الفاظ وہ ہیں کوٹ، نوٹ، جمع، ورق، آفتاب، حلوائی، جن جو کہ مذکر ہیں، اور ان کو یعنی کی بجائے کا لفظ استعمال اس کے ہوتے ہیں، یعنی اس کا کوٹ، اس کی کوٹ نہیں، فلاں 10 کا نوٹ، 10 کی نوٹ نہیں کہہ سکتے. اس طرح سارے الفاظ جو ہیں وہ یہ مذکر استعمال ہوتے ہیں. اور مؤنث الفاظ کون سے ہیں؟ وضع، تاریخ، عبرت، رنگت، چکنائی، یہ تمام مؤنث الفاظ کہے جاتے ہیں. سوال نمبر 5، شاعری میں ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں، مثلا کوٹ اور نوٹ. آپ اس نظم سے مزید 2 ایسے ہم آواز الفاظ تلاش کر کے لکھیں. تو دوسرے الفاظ کون سے ہم نے تلاش کیے؟ قیمت، غنیمت، یہ ظاہر ہم قافیہ ہیں، قیمت، غنیمت. ہم آواز ہے نا، یہ ہم آواز ہیں، اس لیے قیمت اور غنیمت ہم قافیہ ہو گئے. سوال نمبر 6، مناسب الفاظ کی مدد سے مصرعے مکمل کریں. الف، خریدا جاڑوں میں ڈیش سے پرانا کوٹ. تو اس میں ڈیش میں کیا آئے گا؟ نیلام. خریدا جاڑوں میں نیلام سے پرانا کوٹ. سوال نمبر ب ہے اس جز ب، ڈیش صدیوں کی تاریخ کا ورق ہے یہ کوٹ. تو اس ڈیش میں کیا آئے گا؟ گزشتہ صدیوں کی تاریخ کا ورق ہے یہ کوٹ. جیم، نہ دیکھ کوہنیوں پر اس کی ڈیش. تو یہاں پہ کیا آئے گا اس ڈیش میں؟ نہ دیکھ کوہنیوں پر اس کی خستہ سامانی. تو نظم مطابق میں جو لکھا ہے اس کا دیکھ کے ہم نے یہاں پہ تمام وہ جو خالی جگہیں پر کر دی ہیں. اور جیم میں آئے گا نہ دیکھ کوہنیوں پر اس کی خستہ سامانی. جز دال ہے، پہن چکے ہیں اسے ترک اور ڈیش. تو یہاں ڈیش میں کیا آئے گا؟ ایرانی. پہن چکے ہیں اسے ترک اور ایرانی. جز ہے، جگہ جگہ پہ پھرا مثل ڈیش. جگہ جگہ پہ پھرا مثل مارکو پولو. تو یہاں اس ڈیش میں آئے گا مارکو پولو. واو ہے، واو جز، پہن چکا ہے کبھی اس کو کوئی ڈیش. تو اس ڈیش میں کیا آئے گا؟ حلوائی. پہن چکا ہے کبھی اس کو کوئی حلوائی. سوال نمبر 7، درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں، یعنی ان کے جو مخالف الفاظ ہیں وہ لکھنا ہے. متضاد کہتے ہیں اس کے مخالف کو. پرانا کا متضاد کیا ہے؟ یہ ضد، اس کی ضد. متضاد کہتے ہیں ضد کو، یعنی ظاہر ہے کہ اچھا ہے برا. تو اچھا کیا متضاد کیا ہوا؟ برا. اس کا پرانے کا متضاد کیا ہوا؟ نیا. قلیل جو کہتے ہیں کم مقدار والی چیز کو، اس کا جو متضاد ہے وہ ہے کثیر. بڑا، اس کا متضاد ہے چھوٹا. گزشتہ یعنی پہلے کے زمانے کا، اس کا متضاد کیا ہے؟ حالیہ، موجودہ. خرید کا متضاد کیا ہے؟ فروخت. اچھا جی، اب درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں. مثل، عبرت، غنیمت، آفتاب، قلیل. تو جواب ہم نے اس میں اس کا الفاظ کو استعمال کیے جملوں میں. مثل کا جملہ ہے، کوہ نور ہیرے کی مثل ملنا مشکل ہے. یعنی اس کی مثال ملنا مشکل ہے، اس جیسا ہیرا دوسرا ملنا مشکل ہے. عبرت، قبرستان عبرت کی جگہ ہے. ظاہر ہے قبرستان جا کے انسان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے طاقتور، بڑے بڑے مالدار لوگ آج کہاں پڑے ہوئے ہیں. تو عبرت کا مقام ہے. غنیمت، بارش کے دوران برساتی مل جانا بھی بہت غنیمت ہے، یعنی بہت بڑی بات ہے. آفتاب، سورج کہتے ہیں. مرزا غالب اردو ادب کے آسمان پر آفتاب کی مانند ہیں، یعنی چمک رہے ہیں. مرزا غالب سے بڑا شاعر ظاہر ہے کہ اور کوئی پیدا نہیں ہوا. قلیل، اتنی قلیل کہتے ہیں کم کو. تو اتنی قلیل تنخواہ میں گزارا ہونا بہت مشکل ہے. یہ اس کا جملہ ہو گیا. لہذا یہ جملے مکمل ہو گئے. 9واں سوال ہے، جب کلاس میں کسی تاریخی شخصیت یا واقعے کی طرف اشارہ کیا جائے تو اسے تلمیح کہتے ہیں. تلمیح کہتے ہیں کسی واقعے کی یا شخصیت طرف اشارہ کرنے کو، اسے تلمیح کہتے ہیں. اس نظم میں کون کون سی تلمیحات آئی ہیں وضاحت کریں. تو ہم نے اس کا جواب دے دیا. اس میں تلمیحات ہیں وہ ہیں واسکو ڈی گاما، مارکو پولو، تاریخ کا ورق، عبرت کا ایک سبق. یہ تمام تلمیحات ہیں. اب سوال نمبر 10 ہے کہ نظم پرانا کوٹ کا خلاصہ تحریر کریں. تو اس کا تحریر ہم نے خلاصہ تحریر کر دیا ہے. اس کا جواب یہ ہے
کہ پرانا کوٹ ایک مزاحیہ نظم ہے اور اس میں شاعر نے مزاحیہ انداز میں اس کی قدامت اور اس کی قدر و قیمت کا ذکر کیا ہے، اور مزاحیہ انداز میں اس کو دنیا کے بڑے بڑے ناموں اور پرانی تہذیبوں سے منسلک کیا ہے۔ بس یہی ہے اس کی بات، کہ ورنہ تو ظاہر ہے کہ اس میں ایسی باتیں جو شاعر نے کہی ہیں تو وہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہو، تو وہ شاعر ظاہر ہے کہ اس کو مزاحیہ انداز میں اس کا ذکر کیا ہے، تو ہم نے اس کا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہو سکتا ہے کہ یہ ایک پرانا کوٹ ہے، مزاحیہ نظم ہے، اس کو شاعر نے مزاحیہ انداز میں اس کا ذکر کیا ہے۔ سوال نمبر 11، مندرجہ ذیل مرکب جملوں کو سادہ جملوں میں تبدیل کریں۔ الف، اگرچہ وہ امیر آدمی ہے لیکن بڑا کنجوس ہے۔ اب اس کا جو وہ ہے سادہ جملہ وہ کیسا ہوگا؟ وہ بڑا کنجوس امیر ہے۔ بے جملہ، اس کی کیا مجال جو یہاں لڑائی کرے۔ اس کا سادہ جملہ کیسا ہوگا؟ اس کو یہاں لڑائی کی مجال نہیں۔ جیم، تم نے نہیں کہا تو پھر کس نے کہا ہے۔ اس کا سادہ جملہ کیسا ہوگا؟ تم نے نہیں تو پھر کس نے کہا۔ دال، وہ کچھ ہی کہے پر مجھے یقین نہیں آتا۔ اس کا سادہ جملہ کیسے ہوگا؟ مجھے اس کی کسی بات کا یقین نہیں۔ اب آئیے جناب اس پہ سوال نمبر 12 پر، کالم الف کے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ تو یہ ہم نے ملا دی ہیں، آپ یہ دیکھ لیجئے۔ پرانا کا کالم الف میں پرانا جو ہے وہ اس کو ملانا ہے نیا سے۔ لباس جو ہے وہ جامع سے ملا دیجئے آپ۔ آفتاب، ماہتاب۔ مٹھائی کا تعلق حلوائی سے ہو سکتا ہے، لہذا مٹھائی کو حلوائی سے ملا دیا۔ ورق ہوتا ہے سبق کا ہوتا ہے، لہذا ورق کو سبق سے ملا دیا۔ اب اس میں سرگرمیاں کچھ ہیں کہ اس نظم کو کمرہ جماعت میں کسی ایسے بچے سے تحت اللفظ کے ساتھ پڑھایا جائے جسے شعر پڑھنے کا شعور ہو۔ تو ظاہر ہے یہ تو وہ چیزیں ہیں جو پریکٹیکلی کرنی ہوتی ہیں، لہذا آپ اس کو، میں نے آپ کو ویسے پڑھ کے سنا دی ہے نظم، آپ اس کو یاد کر لیجئے، اور اسی طرح آپ اسی انداز سے آپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 2، بچوں کو کہیں کہ وہ اس نظم کے علاوہ کوئی اور مزاحیہ نظم اپنی کاپی پر لکھیں اور اس نظم کے آخری 2 شعر اپنی کاپی پر خوشخط لکھیں۔ تو یہ ظاہر ہے کہ پریکٹیکل چیز ہے، آپ یہ خود کر لیجئے، لہذا یہاں پر آپ کا یہ آج سبق ختم ہوتا ہے۔ عزیز طلباء، آج یہ آپ نے سبق پڑھ لیا، یہ آپ کا سبق یہاں ختم ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے سبق نمبر 9 کے لیے جب حاضر ہوں گے تو اس کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا کر آل کو سلیکٹ کر لیں، تاکہ جو ہی میں سبق نمبر 9 اپلوڈ کروں تو فوراً آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ کو اطلاع ہو جائے۔ اور میں پھر آپ سے عرض کروں گا کہ آپ اپنے دوستوں کو بھی اس کے بارے میں بتائیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستان کے طلباء اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ تو اگلے سبق تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ ناصر، فی امان اللہ۔ براہ کرم سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے، تاکہ آئندہ کے سبق کی اطلاع آپ کو فوراً مل سکے۔